ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ بفضلہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ، ان کی عزت اور رفعت کے کیا کہنے، جنہوں نے رمضان المبارک کی ان پرکیف ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کا اجر یقیناً ہمارے رب کے پاس موجود ہے، اور وہ رب جس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت نے ہماری عبادات کو شرف قبولیت کے ساتھ نوازا ہوگا۔ اللہ نے ہمارے روزوں کو بھی قبول کیا ہوگا، ہمارے قیام کو، ہماری تلاوت قرآن کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے دیگر نیک اعمال کو اللہ رب العزت نے ضرور شرف قبولیت کے ساتھ نوازا ہوگا۔ اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا لیکن وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اسی طرح کے شب و روز گزارے جس طرح وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے شب و روز گزار رہا تھا۔ بہت سے ایسے بدبخت لوگ آپ کو اس معاشرے کے اندر مل جائیں گے جن کی زندگی کے اندر ذرا برابر بھی رمضان تبدیلی نہیں لا سکا، جن کی زندگی کے اندر رب کا قرآن ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں لا سکا۔ عادت کے مطابق، روٹین کے مطابق ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، ہم نے قیام بھی کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی سنا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ رمضان کے روزے ہم سے کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، یہ راتوں کا قیام ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ رب کا قرآن ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں کس طرح کا حکم دیتے ہیں، کس طرح کا ہمیں یہ اسلام بنانا چاہتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، ہم چاہتے ہی نہیں کہ اسلام ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ اسلام میرے 5 فٹ کے بدن کے اوپر نافذ ہو جائے۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے جس طرح یہ دنیا دار لوگ، یہ عیش پرست لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم اہل یورپ کے شب و روز کو دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کی ایام کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، نہ نماز کی ان کو فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ خیرات، بس اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح دل کہتا ہے، دل کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے دل کی باتوں کو مانتے ہوئے یہ زندگی گزار رہے ہیں، میں کس دین کے اندر پھنس گیا ہوں، یہ کون سا اسلام ہے جو مجھے جگہ جگہ کے اوپر پابند کرتا ہے؟ نہیں، یہ رب کی حد ہے، اس سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کس اسلام کے اندر میں پھنس گیا ہوں جو دن میں 5 وقت مجھے مسجد کے اندر بلاتا ہے، مجھے وضو کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، مجھے اپنے مال سے صدقہ خیرات ادا کرنا پڑتا ہے۔ عزیز بھائیوں، ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہمارے ذہنوں کی تربیت اس طرح کی کر دی گئی ہے کہ ہم دین بیزار لوگ بن چکے ہیں، ہمیں دین اچھا نہیں لگتا، دین والے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ کہ داڑھی والے انسان کو دیکھ لینا تو پتہ نہیں عجیب سی کیفیت اس انسان کی بن جاتی ہے جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہوتی۔ کسی اسلامی لباس والے شخص کو یہ دنیا دار لوگ جو اپنی دنیا کے اندر اتنے مگن ہیں، جن کو نہ رب یاد ہے، نہ دین اسلام کے قوانین کو ان کا پتہ ہے، وہ جب اس اسلام پسند، مذہب پسند لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے بیزار ہوتے ہیں۔ کہاں سے یہ لوگ آ گئے ہیں جو ہمیں
نماز کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں یہ کہتے ہیں او بھائی آؤ رمضان کا مہینہ ہے، یہ دوسرے فضول کام چھوڑ دو، آؤ ذرا ہمارے ساتھ قیام کرو، تراویح کی نماز ادا کر لو، سارا سال پتہ نہیں تجھے رب نے توفیق دینی ہے یا نہیں دینی، کبھی تہجد کی نماز کا تجھے موقع ملا ہے یا نہیں ملا، تجھے کیا پتا ہو کہ تہجد کی نماز کا سرور کیا ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے رونے کا سرور کیا ہے، راتوں کو اٹھ کر رات کا قیام کرنے کا سرور کیا ہے۔ قرآن اگر تجھے زبانی یاد ہے، ذرا رات کو اٹھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، پانی کے ساتھ وضو کر، مسلے کو بچھا، رات کی تنہائی کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو کمرے کے اندر اکیلا ہے، ذرا اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا، کبھی قیام کے اندر کھڑا ہو جا، کبھی رکوع کے اندر چلا جا، کبھی سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے سامنے 4 آنسو گرا لے، تجھے پتا چل جائے کہ راتوں کے قیام کا کیا سرور ہوتا ہے۔ جب تو قرآن کو پڑھے گا، جب تو اس کو سمجھے گا، جب تو اس کو سنے گا، پھر تیرے دل کی کیفیت، تیرے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ لیکن ہماری سوچ، ہمارے طریقہ کار، ہمارے رسم و رواج، ہمارے شب و روز، ہماری ذہن کی کیفیات، یہ سب کچھ دین سے بیزار ہو چکی ہیں اور ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم صرف اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتے ہیں، اپنی زبان سے کلمے کے الفاظ ادا کر کے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین اسلام کو ماننے والا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوں، میں اپنے دین کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، یہ سچا دین ہے، یہ خالص دین ہے، یہ وہ دین ہے جو رب نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا ہے۔ میں اس کو ماننے والا ہوں، لیکن اس کی کوئی بات میں اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر آؤں گا۔ میں رب کے قرآن سے نہیں پوچھوں گا کہ میرے رب کا قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، میرے رب نبی کا فرمان مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اپنے ذہن کی باتوں کو مانوں گا، اپنے دل کی باتوں کو مانوں گا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز اور ناجائز راستے سارے اختیار کروں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس میں نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے جس طرح یہ دنیا دار لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، میں نے بھی اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ نہیں حضرت انسان، تیری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کافروں کی طرح تو زندگی گزار کر چلا جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سن اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ بھائیو، اس دنیا کو قید خانے کی طرح اگر اپنی زندگی کو بسر کر لو گے، انشاءاللہ رب کی جنتوں کے مہمان بن جاؤ گے، رب کی جنتوں کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے۔ یہ عارضی زندگی ہے، کوئی 10 سال 20 سال 50 سال بڑی کوئی زندگی گزار جائے گا، 80 سال 100 سال کی عمر میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ دنیا کی عیش و عشرت بڑی اس نے دیکھ لی ہے، دنیا کا مال و متاع اس نے بڑا اکٹھا کر لیا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، مال کو اکٹھا کیا، کسی کا دل دکھا کر، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے، کسی کے فریب دے کر، کسی کا ڈاکہ ڈال کر، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے دنیا کے مال کو اکٹھا کیا، اپنے دل کی سکون کے لیے، اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے کہ میں دنیا کی زندگی بڑی اعلیٰ اور منصبی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جب وہ آخرت کے اندر جائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ وہ اس دنیا کو ہی جنت سمجھتا ہے۔ بس اس دنیا کے اندر میں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، نہ کسی نے آخرت دیکھی ہے، نہ کسی نے قبر دیکھی ہے، پتہ نہیں قبر کے حالات کیسے ہیں، آخرت کے حالات کیسے ہیں۔ وہ لوگ تو قبر اور آخرت کے حالات کے اوپر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ حضرت انسان، اللہ کے نبی کے امتی، تو بہترین امت میں سے ہے، اور ہماری بہترین امت کی حالت یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے، نہ رب کے رحمان نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को समझने वाले हैं। बस हमारी तरजीहात दुनिया को हासिल करने के लिए मादा परस्त लोगों के पीछे चलकर हम अपनी दुनिया को भी खराब कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत को भी खराब कर रहे हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान का महीना है, रब की रहमतों का महीना है। रब की रहमत बड़ी वसी है। इन्ना रहमती वसीअतुन, मेरे रब की रहमत बड़ी वसी है। आ तू अपने रब की रहमतों की तरफ आ जा, अपने रब की तरफ आ जा, अपने गुनाहों की माफी मांग ले अपने रब से। अल्लाह ने तुझे जवानी दी है, अल्लाह ने तुझे वक्त दिया है, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हें अता किया है। आ जरा अपने रब के सामने खड़ा हो जा, जवानी की इबादत कर, रब के अर्श का साया पा लेगा। जवानी के अंदर अपने रब को मना ले। ये जवानी की ही उम्र है जिस उम्र के अंदर हम अपने रब की इबादत को अच्छे और अहसन तरीके के साथ अदा कर सकते हैं। जब बुढ़ापे में चले जाएंगे, घुटने दर्द करेंगे, जिस्म के अंदर दर्दें होंगी, फिर कैसे हम अपने रब की इबादत कर सकेंगे? न सही तरीके के साथ क़याम होगा, न सही तरीके के साथ रुकू होगा, न सजदा सही तरीके के साथ होगा। फिर तो हालत ये हो जाती है, कोई बैठकर नमाज पढ़ रहा है, कोई कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, कोई लेट कर नमाज पढ़ रहा है, कोई इशारों के साथ नमाज पढ़ रहा है। और मेरे नौजवान भाइयों, रब ने तुम्हें वक्त दिया है, रब के अर्श का साया चाहते हो, उस दिन जिस दिन रब के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा जो नौजवान जवानी के अंदर अपने रब की इबादत करता रहा है। जवानियां दी है अल्लाह ने, सेहत तंदुरुस्ती दी है अल्लाह ने, सेहतमंद तवाना जिस्म दिया है अल्लाह ने। इस जवानी को रब के रास्ते के अंदर लगा दे। इस सेहतमंद जिस्म को, तवाना जिस्म को, जिसको कीड़ों मकोड़ों ने खाना है, जिस जिस्म के ऊपर तू बड़ा मान करता है, मेरी बॉडी इतनी है, मेरा बाजू इतना हो गया है, मेरी कमर इतनी हो गई है, इस जिस्म के ऊपर तू बड़ा मान करता है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे जिम के अंदर जाकर नौजवान जाया करता है। उसे तरावी की दावत दो ना, वो कहता है अभी बड़ा टाइम है, अभी तो रात 1 घंटा गुजरी है, 10 घंटे 11 घंटे 4-5 घंटे अभी रात पड़ी हुई है, सारी रात हम तरावियां पढ़ते रहेंगे। तुमने तो 1 घंटा रब की इबादत की है, हमारे पास बड़ा वक्त है। अल्लाह ने जिसको जितनी तौफीक दी है उसने अपने रब की इबादत की है, कि अल्लाह की तौफीक के साथ मुमकिन है। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है उसने रमजान के रोजे रखे हैं। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है उसने रात को तरावी पढ़कर रब का कुरान सुना है। और जिसको अल्लाह ने ज्यादा तौफीक दी है उनकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं जब वो रब का कुरान सुनते हैं। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक। रब कहता है अपने रबी से, व इज़ा समिउ मा उनज़िला, ये जो तेरे सामने लोग बैठे हुए हैं ना, जब ये उस बात को सुनते हैं जिस बात को रब ने अपने नबी के कल्बे अतहर के ऊपर नाजल किया है, तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक, उनकी नजरों को तू देखता है, उनकी आंखों को तू देखता है। जब रब का कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू शुरू हो जाते हैं। रब का कुरान सुन के उनकी आंखें बह पड़ती हैं। तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक, क्योंकि उन लोगों ने जान लिया था, उन लोगों ने पहचान लिया था कि ये रब का कुरान है, ये रब का कलाम है, ये हमारे नबी के ऊपर नाजल हुआ है, ये वो किताब है जिस किताब को समझकर, जिस किताब को पढ़कर सहाबाए कराम ने पूरी दुनिया के ऊपर सल्तनत की है। सहाबाए कराम ने पूरी दुनिया के ऊपर रब के दीन के झंडे को लहराया है। इस रब के कुरान को पढ़ा था। सहाबाए कराम की कैफियत क्या थी खुद बयान करते हैं, कहते हैं हम अल्लाह के नबी से 10 आयात सीखते, उस वक्त तक अगली 10 आयात नहीं सीखते थे जब तक हम उन आयात के ऊपर अमल पैरा नहीं हो लेते थे। हमने कितनी आयात सुनी है, हमने रब के कुरान की कितनी सैकड़ों आयात सुनी है, इतनी आयात के ऊपर हमने अमल किया है, इतनी आयात को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। आपसे सवाल है, सारा महीना रमजान का गुजर गया, अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखिए रब के कुरान की कितनी तिलावत की है। रमजान कुरान का महीना है, ये वो महीना है जिस महीने में रब ने कुरान को नाजल किया है। ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। रब के कुरान की आयात है, सुनी हुई है,
سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اتنے میرے بھائی ہیں انہوں نے تاک راتوں کا قیام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے ساتھ پیار محبت صرف زبانی کلامی، زندگی کے اندر عمل نہیں ہے نبی جیسا، زندگیاں نہیں ہے نبی جیسی، وہ روز نہیں ہے نبی جیسے، رمضان غیر رمضان ہماری وہی روٹین ہے، کچھ تبدیلی نہیں آئی ہمارے اندر، ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ بندہ رمضان کے سے پہلے سگریٹ نوشی کرتا تھا، وہ آج بھی روزہ رکھنے سے پہلے بھی سگریٹ پی لیتا ہے اور افطاری کے فوراً بعد بھی سگریٹ پی لیتا ہے۔ اس زندگی کے اندر رمضان نے کیا تبدیلی لائی ہے؟ جو بندہ غیر رمضان جھوٹ بولا کرتا تھا وہ رمضان کے اندر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جو غیر رمضان زنا کیا کرتا تھا وہ رمضان کی راتوں کے اندر بھی زنا کر رہا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ تو نے کیا سمجھا ہے اس رمضان کے مہینے کو؟ تو نے کیا سمجھا ہے رب کے قرآن کو؟ تو نے کیا سمجھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو؟ اپنی زندگیوں کو بدلیے، رب کے قرآن سے بدلیے، اپنی ترجیحات کو بدلیے۔ اپنی ترجیحات کو دنیا حاصل کرنے کے لیے صرف نہ کیجیے، اپنی ترجیحات کو اپنے اس اصل مقصد کی طرف لے کر جائیے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انس اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ رب کی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے، وہ فرشتے جو ہمیشہ رب کی عبادت کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو اللہ رب العزت نے دو رستے دکھلائے ہیں۔ فرشتوں کے پاس ان کے اندر صرف ایک حص ہے، وہ کون سی حص ہے؟ صرف ہم نے رب کی عبادت کرنی ہے، صرف ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو حصے داخل کی ہیں، ایک سیدھے راستے کی طرف اور ایک شیطان کے راستے کی طرف۔ انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، اس کو جنت کا راستہ بھی دکھایا ہے، جہنم کا راستہ بھی دکھایا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ جا اب تو اس دنیا کے اندر زندگی گزار اور پھر میں دیکھوں گا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ حضرت انسان شیطان کے راستے کے اوپر چلتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، جب دین کا راستہ آتا ہے اس کے دل کے اندر کھٹن محسوس ہوتا ہے، بڑی گھٹن ہوتی ہے، بڑی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا تکلیف ہے، یہ کیا ہے کہ ہر وقت دین دار لوگ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دین اسلام کی برکات کے ساتھ ہی ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنی بھی عبادات کی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، ہم جو روزے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکتے، جو رب کے قرآن کی تلاوت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، جو قیام کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن ہم اپنے رب سے پر امید ضرور ہیں، ہم اپنے رب سے دعا ضرور کرتے ہیں، اے اللہ جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر کی ہیں، وہ روزے کی صورت کے اندر ہے، وہ قیام کی صورت کے اندر ہے، وہ صدقہ خیرات کی صورت کے اندر ہے، اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ بس یہی دعا کیجئے اپنے رب سے، کچھ نہیں چاہیے دنیا کے اندر، بس ہماری عبادات کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے فطرانے کو، ہمارے قیام کو، ہماری قرآن مجید کی تلاوت کو، بس اپنے رب سے دعا کیجئے، اے اللہ شرف قبولیت کے ساتھ نواز دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اے اللہ ان عبادات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم معافی کے لائق نہیں ہیں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اے اللہ ہم پھر بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت تیرے غصے کے اوپر غالب ہے، اے اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، ہم اپنے رب سے رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔